تھوڑی جی آواز اگر کھل سکتی اندر آ لی تو یہ کوئی ہے ماسٹر ذرا شاہ نو چھکیندہ بحمد اللہ و بفضل اللہ. اللہ ذوالجلال والاکرام ہون ٹھیک ہے. جامی صاحب پہ فرمائندر بھائی 7-8 مہینے ہو گئے تو اگے کوئی نہیں آیا. میں کہ چنگا ہوں میں آیا تو میرا تیل کٹ لگیا ایک باری. یہ دیکھو آواز کھول خدا دا بندہ ہونے. اللہ ذوالجلال والاکرام دی کمال مہربانی اور فضل و عنایت ہے کہ اللہ نے سانو اپنے گھر دے اندر چند گھڑیاں بیٹھن دی یہ توفیق عطا فرمائی. ویسے یہ چند گھڑیاں بھی مل جاونا بڑا امتحان بن چکا ہے. تو اللہ دا ایک خاص فضل و احسان ہے کہ انسانوں یعنی مسلمانوں چلو اللہ اتنا وقت دے دینا ہے کہ اللہ رسول دیاں گلاں کو سنن سنان دا موقع مل جائے. پھر دوسرے نمبر تے عمل کرن دی بھی توفیق مل جائے. انسان دی انسانیت دا کمال. ویسے انسان کوئی ایسی وطیہ قسم دی مخلوق نہیں جہدے نال کوئی اس دی جنس دی وجہ تو زیادہ پیار اللہ کرے. جنساں اور بھی بڑیاں بڑیاں جنس نہیں وصف دی وجہ تو اللہ محبت کرتا ہے. اوصاف وصف البتہ جڑا وصف انسانی ہے یہ کسی مخلوق وچ نہیں پایا جاتا. جنہوں موٹے لفظاں وچ اسا انسانیت آنے ہیں. انسان دی انسانیت وصف انسان باقی مخلوقات نالوں ما بہل امتیاز اس نو جڑا نمایاں رکھدا اور کردا ہے وہ ہے اس مخلوق دا اپنے اللہ یعنی اپنے معبود نو پکارنا. جتنیاں مسجداں بنائیاں گئی ہیں یہ صرف اسے مقصد واسطے ہے ان المساجد للہ لعبادت اللہ لدعوت اللہ لدعاء اللہ. چلو جڑی کا اشارہ دی ہے چھک لے سی خیر. فلا تدعو مع اللہ احدا. مسجدیں چونکہ اللہ کے لیے ہیں لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. مطلب کیا ہے؟ مفہوم مخالف یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو تو مت پکارو لیکن اللہ کو تو ضرور پکارو. اللہ کو ضرور پکارو البتہ اللہ دے نال کسے اور نو نہ پکارو. کوئی لمبا چوڑا یا کوئی بڑا باریک یا دقیق طریقہ نہیں فرمایا. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. یا اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. ایما تدعو جس نام کے ساتھ بھی پکارو فلہ الاسماء الحسنی اس کے سارے نام خوبصورت ہیں. لوگوں نو چنگے لگتے نا چنگے چنگے نام او کرنی آلیا او دین آلیا او لیکھاں چ میکھاں ٹھوکن والے او فلانی سرکار سونے سونے نام چنگے لگتے نا. اج جرا طبیعت نو سکون آندا ہے نا فلانی سرکار فلانی سرکار فلانی. اللہ فرماندا کیڑی سرکار؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. ایویں تے تیرے پیو دادے دے گھڑے ہوئے سونے سونے نا اللہ نے انہاں ناماں وچوں کوئی ایک نام بھی غیر اللہ واسطے تجویز نہیں کیتا. اللہ دے میرے جو سونے سونے نا ہیں میرے اپنے جو سونے سونے نا ہیں تینوں کسی اور دے ناماں دے جان دی ضرورت کیڑی؟ قل ادعوا اللہ
اللہ ایسا سونا نہ ہے، الف ہٹا دیو پھر بھی للہ، اگلی لام ہٹا دیو پھر بھی لہو، او لام بھی ہٹا دیو پھر بھی ہو، یعنی اللہ دے تے چارے حرفاں دے اندر توحید موجود ہے، اس دے نا دے اندر۔ اللہ فرماندا ایو جیا جامع کامل اکمل نا کسے اور دا ہے جے دے پہلے سارے حرف ہٹا دیو آخری رہ ونجے پھر بھی معنی پورا ہوئے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، چلو اللہ نہیں پیا ظاہری لفظاں دے اندر معنی سے، رحمان دا تا پتہ ہے نا، رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو مبالغے دا لفظ ہے، اپنے لفظاں نال سمجھ آ رہے ہیں۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، رحمان کون؟ ومر رحمان، اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، یہ رحمان کون ہے؟ اچھا تو تساں اللہ نو کتھے جان دے ہو؟ اللہ نو جان دے ہوندے تے قبر تے سجدہ کر دے۔ میں مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں سمجھ آندی پئی کہ نہیں؟ پہلے میں نے یہی دسو پہ اردو ٹھیک ہے، یہ میری اپنی بولی ٹھیک ہے؟ اچھا اپنی ٹھیک، واہ جی بات، بڑا سوکھا کام ہو گیا۔ اللہ نو تو جنے اسا جاننے آئے، ومر رحمان، یہ رحمان کون ہے؟ چٹا جھوٹ، مشرک چونکہ کذاب ہوتا ہے، یہ اللہ نو بھی کوئی نہیں جانتا، ایویں جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اتنی گل پوچھو تینوں کہے پیدا کیتا ہے، تینوں روزی کون دیندا ہے؟ امن یملک السمع والابصار امن یرزقکم من السماء والارض من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی سیقولن اللہ، یہ سب کام کون کرتا ہے؟ اچھا اتنا تو اللہ نو جان دے ہو۔ کانت تصوم، قریش روزے بھی رکھتے ہیں اللہ دے، حاجی بھی کرتے ہیں، اور یانن کپڑے تو بغیر طواف کرنا، یہ کہ عاجزی ہے، وہ بھی یہ بھی کرتے ہیں، مہمانوں نو کھانا کھلاتے ہیں، یہ کس واسطے کرتے ہیں؟ حاجیاں نو ستو گول کے پیواندے ہیں، کس واسطے؟ فرمایا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، تسا کہ سمجھ لیا کہ حاجیاں نو ستو گول کے پیواونے تے مسجد الحرام دی آبادی کرنی تے وچوں بوکر بہاری دینی تے صفائی کرنی تے دی تعمیر کرنی، اے توحید ایمان دے برابر ہے؟ کا من آمن باللہ، انج نہیں فرمایا کل ایمان باللہ، کیونکہ سقایا اور عمارت دونوں مصدر ہیں، تو ایمان مقابلے مصدر آنا چاہیے نا۔ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کل ایمان باللہ، انج عبارت ہونی چاہیے۔ فرمایا نہیں انج نہیں، کا من آمن باللہ، کیونکہ خالی ایمان دی تعریف نہیں، اصل تعریف مومن دی کیتی جا رہی ہے، کا من آمن باللہ۔ اور مومن کون ہے؟ جس نے اللہ نو صحیح سمجھاتا ہے، صحیح پہچان، جی اللہ نو پہچانیا ہوندا تے کدے کسے غیر دے نا دی کچھ، اللہ نو پہچانیا ہوندا تے کدے بھی کسے مصیبت تے ضرورت دے وقت کسے اور نو سڈ ماردا۔ گل سنو، اللہ آتا ہے مینو سڈ مارو، اللہ مدعو اور اساں دائی، اور دائی جدوں کسے مدعو نو بلاندا ہے اس نو پہلے یہ تسلی ہوندی ہے کہ میں جنوں بلا رہا ہوں میری گل سن رہا ہے، اگر یہ تسلی نہ ہوئے تو کوئی بھی کسے نو سدے۔ اچھا ایک بلان والا بول نہیں سکتا، مثلا گنگا ہے، پھر بھی وہ بلائے، توجہ کرنا، قرآن نے جدا آکھیا ہے کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو بلاؤ رحمان کو بلاؤ، یہ آکھے کہ اکھیں والا بلائے تے انا نہ بلائے، زبان والا بلائے تے گنگا نہ بلائے، شہر والا بلائے تے جنگل والا نہ بلائے، آبادی والا زمین والا بلائے تے پہاڑ دی غار دے وچ رہن والا نہ بلائے، اتے اتے پھرن والا بلائے تے پانی دے وچ پہ ہویا نہ بلائے، یہ کوئی پابندی ہے؟ بولو شاباش، عام ہے، عام اعلان ہے۔ یہ مطلب کیا ہویا؟ صاف مطلب ہے کہ جٹ بندے کو لے پوچھو، جدو عام اعلان ہے کہ ہر کوئی بلا سکتا ہے، یہ مطلب ہے کہ ہر کہندی ہر بولی وچ ہر جاتے ہر گل نو سنن والا صرف اللہ، یہ تو سوائے تے اور مطلب ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے جس ویلے کوئی بلائے
بلان والے نو یہ پہلے یقین تے عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میرے ہر حال نو ویکھن والا بھی اللہ ہے تے میری ہر گل نو سنن والا بھی اللہ ہے. یہ بنیادی عقیدہ اصل وچ ہر نبی دی شریعت دا. ما فوق الاسباب ویکھن والا بھی، ما فوق الاسباب سنن والا بھی، قدرت رکھن والا بھی، کائنات دے جس ذرے ذرے دا اللہ نو علم ہے اور یقیناً ہر ذرے ذرے دا علم ہے. تو جتھے جتھے اللہ دا علم ہے اتھے اتھے ہی اللہ دا قبضہ تے قدرت ہے. معلومات اور موجودات وچوں کوئی شے ایسی نہیں جڑی قبضہ خدا کو خالی ہو گئے. یہ گل ٹھیک ہے؟ سپیکر نہیں ٹھیک، گل تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو اس واسطے سبحان اللہ عقیدہ بنایا عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. عندہ خبر مقدم، عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. فرمایا عندہ مفاتح الغیب، اسے دے کولو ان غیب دیاں کنجیاں، غیب دے خزانیاں دے کمرے، غیب دے خزانیاں دے او مرکز تے مراکز انہاں دی گل نہیں ہو رہی، غیب دے خزانیاں دی گل نہیں، غیب دے خزانیاں دیاں کنجیاں دی گل ہو رہی. اللہ فرماندا ہے جداں کنجیاں میرے کول ہیں لہذا میرے خزانیاں دا بھی کسے اور نو پتہ کوئی نہیں. عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اللہ دے کولوں ان غیب دیاں کنجیاں انہاں کنجیاں نو بھی اس تو بغیر اور جاندا کوئی نہیں. او تے جانن دا کمال کتھوں توڑی ہے؟ اللہ فرماندا ہے یعلم ما فی البر والبحر، او خشکی دے اندر بھی جاندا ہے، پانی دے اندر بھی جاندا ہے، خشکی دے اتے چلن والے پھرن والے موجود ہر شے دا علم بھی رکھدا ہے، تے پانی دے اندر موجود باویں بے جان ہے تے باویں جاندار ہے، ہر شے دا علم رکھن والا اللہ ہے. اگلی گل وما تسقط من ورقۃ، کائنات دے اندر کتنے درخت موجود؟ انگنت. چلو باقی کائنات نو چھوڑو، صرف میاں علی دے اندر کتنے درخت موجود؟ کوئی پتہ نہیں. چلو اس گل نو چھوڑو. جیڑا ایک درخت ساڈے اپنے گھر دے اندر لگا ہویا ہے او دے اندر کتنے پتے موجود؟ اپنے گھر لگے ہوئے آمب دے درخت دے پتیاں دا بھی پتہ ایک دا بھی نہیں پتہ. یہ نو صبح شام ویکھنے ہیں. کمال ہو گیا بھائی، یہ اللہ نو سجانو. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. سن لو دنیا والےو، کائنات دے اندر بے شمار درخت موجود، انہاں درختوں دے اندر بے شمار پتے موجود. اللہ فرماندا ہے وما تسقط من ورقۃ، انہاں بے شمار درختوں دے بے شمار پتیاں وچوں کوئی ایک پتا بھی اگر خشک ہو کے گردا ہے ولنو ہوا اپنے کندھیاں تے اٹھا کے لے جاندی، کدائیں تلے سٹ دیندی ہے، ول چا کے کدائیں اور لے جاندی ہے، ولنو پھراندی رہ ویندی. اللہ فرماندا الا یعلم، اس کائنات دے اندر
جتنے درخت موجود ہیں نو بندیو انہاں درختاں دے اندر جتنے پتے کائنات دے موجود ہیں انہاں دے وچوں ہر پتا جڑے ویلے ڈھاندا تے ڈگدا تے اٹھدا تے ول ڈھاندا ہے مینوں اس پتے دے ڈھان دی جا دا وی پتہ ہے تے ول اتھوں اٹھ کے ہور پاسے جان دا وی پتہ اے اللہ ہے تے اساں اندر بیٹھے ہیں باہر دا پتہ نہیں تے باہر بیٹھے ہیں تے اندر دا پتہ نہیں حتیٰ کہ اگر کوئی تھالی دے اندر سیویاں آن کے رکھے تے تھلو ہوئے شکر تے گیو تے سیویاں اتوں ہوئن تے جب تک سیویاں ہٹائیے نہیں تلو گیو تے شکر دا پتہ حالانکہ تھالی سامنے پئی ہے کہ نہیں سامنے دا نہیں پتہ سامنے دا انسان جتنے وصف ہوئن جتنے کمال ہوئن جتنی خوبی ہوئن پر ساریاں ہیں جو بندگی دے اندر ہیں الوہیت صرف اللہ نو ٹھان دی ہے بندے نو نہیں ٹھان دی بندے دا ہر کمال بندگی دے اندر ہوندہ ہے الوہیت دے اندر نہیں اللہ دا ہر کمال کبریائی تے الوہیت دے اندر ہے بندگی تے عاجزی تے کمزوری او دے نیڑے نہیں آ سکتی او کائنات دا حاجت روا تے معبود تے مشکل کشا تے مدعو او ہو سکتا ہے جیڑا کائنات دے ذرے ذرے دا علم رکھن والا اللہ اکبر تے جے کوئی اور ہی علم رکھدا ہے پردے دے اولے پھر رب نو چھڑ کے انہوں سڈنا چاہیے مگر اللہ قرآن چاہتا ہے کہ کسی اور نو نہیں سڈنا یہ دا مطلب ہے کہ کوئی اور ایڈا علم رکھن والا تے جڑا آکھے کہ اور بھی کوئی انہی ہی علم رکھدا ہے جویں اللہ رکھدا ہے پھر دا مطلب ہے انہوں اس نے معبود بنایا کہ نہیں جبکہ اساں کلمے چاہنے ہیں لا الہ کوئی معبود نہیں معبود دا صرف لفظ کوئی معبود نہیں باقی معبود دیاں صفتاں ہر ایک چ پائیاں جاندیاں نہیں کوئی معبود نہیں آکھن دا مطلب ہے جتنے کمال معبود دے ہیں وہ کسے اور چ نہیں پائے ویندے وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض کوئی ایک دانہ بھی ایسا نہیں جڑا زمین دے اندر ڈگ جائے زمین دے اندر دبیا جائے تے پوریا جائے اور آپ نہیں پوریندا جے توڑی کوئی پورن والا نہ ہوئے اللہ فرماندا ہے سجٹ تے فارمر تے کسان کو لو پچھن والا کوئی نہیں اپنے ہاتھ دے نال دانے زمین دے اندر پور کے آندا ہے ول جڑے ویلے آندا ہے تے خوش ہوندا پہ آندا ہے کوئی پوچھے جناب اپنے گھر پئی ہوئی کنک تے تساں زمین وچ دب آئے ہو ہن خوشی کیڑی گل دیے کہ خوشی اس گل دیے میں جے دے آسرے دے اتے اس نو دب آیا میرے دانیاں نو وہ ضائع نہیں ہون دیندا کیونکہ ایک ایک دانے دے اتے دی نظر ہون دیے پئی اللہ فرماندا ہے ولا حبۃ فی ظلمات الارض پوری کائنات دے اندر بھاویں ریگستان ہوے تے بھاویں میرا زمین تے بھاویں پہاڑی ہوے اللہ فرماندا ہے زمین دے جس ذرے ذرے دے اندر جڑے ویلے بھی کوئی ایک دانہ بھی چھپا دیندا ہے مینوں ہر چھپے ہوئے دانے دا علم ہوندا ہے وہ علم رکھن والا ہے تاں تے کدائیں کھجور اگائی کدائیں سرور اگائے کدائیں باجرے اگائے کدائیں جوار اگائی کدائیں مکئی اگائی تے کدائیں میاں کنک تے کدائیں کپاہ تے کدائیں منجی تے دھان تے چاول اگائے اس کدیج نہیں کیتا کنک دا دانا زمین دے اندر دبو تے دی بجائے چاول دی فصل لگ گئی ہوئے یا چاول دا دانا تسا گڈے آئے تے دی بجائے کھجور دا درخت ہو پہ آئے نہیں او دے سامنے اندھیرا کوئی نہیں ہوندا او تے ہر شے نو چانن طرح ویدا ہے او دے سامنے پردہ کسے شے دا کوئی نہیں ہوندا تے بندہ تے کیڑا کمزور ہے اے دے سامنے ایک پردہ معمولی جی آ جائے تے آدھا آنکھوں جل پہاڑوں جل ہو گیا ہے او میاں ستا پہ آئے تے والوی نہیں پتا منجی دے کولو کون آیا کھلا ہے بے ہوش ہو گیا ہے تے نہیں پتا میرے کولو کون آوازاں دے رہا ہے تے جے مر گیا ہے تے والے ککڑ بھی کھاندا ہے تے سیویاں بھی کھاندا ہے کیوں بھائی ستیاں نہیں مویاں ہاں یہ مسلمان ہے نا یہ عقل ہی پٹھی ہوئی ہے کوئی کرو نے وہی پٹھی کر سکتی اگے شد دی پٹھی آئی اساں کہ چلو اس بہانے سدھی ہو سی سدھی نہیں الٹا پٹھی ہو گئی وقت بھی خدا دی بارگاہ دے اندر توبہ دی توفیق نہیں ہوئی ستا نہیں سندا مویا سن لیندا اور لایا وہ کپڑے او جی فلانا مریض ہے انہوں دورے پمدن ساڑھے کول بھی آندن اسا تو دو ٹھکینے دورے سدھے ہو ویندن
جی دورے پوندے وادو دی ستھن لایو چولا لایو کوئی پڑھ کے وددا پیا کہ گھٹدا پیا یہ جڑے ایو جے ہوندے انہاں دے علاج دا پتہ نہیں سجے پیر والا پتہ ہے نا اللہ اکبر انہاں جادوگراں کولو جس بندے کولو جاؤ نہ کسے کام واسطے مثلا جس کو دم رکھیا کو کریا ہے تے او اگوں چ پوچھے پہ اپنا نام دس تے اپنی ماں دا نام دس اپنا نام دس تے اپنی سمجھو جادوگر جیڑا ماں دا نام پوچھے پکی گل ہے 100% جادوگر ہے یہ دے کول نہیں جانا یہ آداد کڑسی یہ تواڈے بروج کڑسی یہ تواڈے ستارے ملے سی یہ تواڈے آداد دے حساب دے نال تواڈے حساب کتاب کرے سی جادو اسلام دے اندر کسے کونے دے اندر بھی رہ سکدا تے انہیں جی میں جادو نہیں نہ رہ سکدا انہیں جادوگر بھی نہیں رہ سکدا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ اکبر میں اتھو بہ کے اشارہ کراں او جڑا بندہ کھلوتا نہ سامنے یہ دی ٹوپی اڑدی آوے تو سیدھی میرے ہاتھ چ آ جائے میرے کو کوئی دھاگا نہیں کوئی رسی نہیں کوئی یہ جو شے نہیں میں اشارہ کراں تو ٹوپی آ جائے یہ تو کوئی ذریعہ ہے ذریعہ کا مطلب سبب کوئی سبب ہے سبب دی گل پہ ہوندی پکھا بند کرنا ہے بٹن توڑی جاونا ہے یہ سبب ہے لیکن میں آکھاں بٹن تک نہیں جاونا اینو کیا کھیندا ہے بغیر سبب دے اینو کھیندا ہے ما فوق الاسباب اینو کیا کھیندا ہے بھئی پانی اتنے گھڑے چ پیا ہے میں وانج کے گلاس بھر کے پی سکنا میرا ٹور کے وجنا سبب ہے ٹور کے وجنا لیکن میں آکھا کہ میں اتھاں ہی بہ کے پی لواں اینو کیا کھیندا ہے بولو شاباش ما فوق بندے تے رب دا فرق ایو ہی نے بندے دا ہر کم ما تحت الاسباب ہے اللہ دا ہر کم ما فوق الاسباب ہے کوئی بندہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ ما فوق الاسباب میں کام کر لیندا ہونا تے دا مطلب ہے اس نے جادو دا دعویٰ کیتا ہے اس نے کیڑی شے دا دعویٰ کیتا ہے وہ آپ بھی اسلام وچوں نکل گیا تے جڑا دی تصدیق کرے سی وہ بھی نکل جائے اس واسطے ہمیشہ انسان اگر اپنے مالک نو پہچانے کہ وہ دعاواں اگر سندا ہے تو ما فوق الاسباب سندا ہے بندہ اگر سندا ہے تو ما تحت الاسباب سندا ہے سبب ایک کان کھلوتا ہے نا لیکن اگر کان دے وچوں قوت سماعت ختم ہو جائے یعنی بندہ بہرا اور ڈورا ہو جائے پھر بھی سن سکدا حالانکہ ایک کان تو موجود ہوئے کہ نہیں لیکن سبب ایک کان نہیں یہ وٹی بھی ونجے تاں بھی بندہ سن سکدا کیونکہ سندا وچلی شے نال ہے قوت سماعت نال وہ سبب ہے جس ویلے بندہ بے ہوش ہوندا ہے یا نیند چ ہوندا ہے وہ ایک کان تے کھڑا ہوندا ہے اندر والی قوت سماعت بھی نال سو ویندی ہے تے بے ہوش ہوندی ہے تاں بندہ نہیں سن سکدا تے جس ویلے بندہ فوت ہو ویندا ہے اندر والی قوت سو نہیں ویندی نال مر ویندی ہے تے جس ویلے کوئی شے مر جائے اس ویلے وہ سن سکدی اللہ اکبر ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین نہ کوئی سنی شے نہ کوئی سکی شے نہ کوئی سنی نہ کوئی سکی یہ دا مطلب کہ ہوندا ہے ہر شے سنی یا سکی اے محاورہ ہوندا ہے دا مطلب ہے ہر شے جتنیاں بھی چیزاں ہیں اللہ فرماندا ہے الا فی کتاب مبین بلاؤ اس نو جڑا ہر ویلے ہر جا تو ہر کہیں دی ہر بولی چ گل سندا ہوئے جڑا عالم الغیب ہوئے جڑا پردیاں وچوں ویکھن والا ہوئے اللہ فرماندا ہے اساں تے بڑیاں نشانیاں تے بڑیاں دلیلاں سمجھائیاں جو اس نو بلاؤ دیر ہو جائے تے باویں سویر ہوئے سنن والا بھی اللہ دیون والا بھی اللہ حالانکہ آئین ابراہیم خلیل اللہ دے سامنے آئین بھی تے نوجوان خوبصورت لڑکیاں دی شکل دے اندر آئے مگر اندروں نور تے بارو بشری لباس والے بن کے آئے تے حضرت خلیل اللہ نو پتہ کوئی نہیں لگا جو انسان ان کے نہیں انہاں وانج کے اپنا بچہ ذبح کر کے تل کے لے آندا ہے جڑے ویلے ویکھیا اے کھاندے کوئی نہیں اس ویلے ڈر گئے جڑے ویلے ڈر گئے ڈر دیاں علامتاں چہرے تے بھی ظاہر ہو گئیاں اس ویلے فرشتے آپ پوچھن لگے جناب کیوں ڈر گئے
حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے آکھیا انا منکم واجلون، اس تواڈے کولوں ڈرے بیٹھے ہیں، انہاں آکھیا کیوں جنے اے وجہ تساں کھاندے نے؟ انہاں فرمایا لا توجل، ساڈے کولوں ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں، اننا ارسلنا الى قوم مجرمین، اسا تو مجرمین در بھیجے گئے ہیں جناب۔ انج بھی نہیں، پہلی گل یہ کہ تانوں پتر دی مبارک دین دے پے ہیں، اسا فرشتے ہیں۔ ہو نہ فرشتیاں نو پتہ لگا بھئی اندر وان کے بچہ ساڈے واسطے ذبح پہ کر دین، نہ انہاں نو پتہ لگا بھئی یہ کھان پین والے تے ہیں نہیں، کیونکہ اندروں باہروں ویکھن والا کون؟ خیر بار انہوں نے آکھے جی پتر دی مبارک، اچھا یہ صرف پتر دی مبارک دین واسطے آئے؟ نہیں، فما خطبکم ایھا المرسلون، اگلی گل دسو کیوں آئے؟ ہاں جی انہاں آکھیا او گل ذرا زیادی لمبی ہے، او اے ہے جی کہ اساں تواڈے بھتیجے لوط علیہ السلام دی قوم نہیں، انہوں برباد کرن آیا ہیں۔ اللہ فرماندا یجادلنا فی قوم لوط، جھگڑن لگ گئے، نہ برباد کرو، مگر اللہ فرماندا اساں منع کیتا، ساڈا فیصلہ بدل سکدا۔ اگاں جس ویلے گئے لوط علیہ السلام پہچانیا؟ بولو، وہ بھی تو اللہ دے نبی ہن کے نہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ دے سگے بھتیجے ہن کے نہیں؟ انہاں پہچانیا، بلکہ پریشان ہو کہ اللہ اکبر۔ جس ویلے گئے وہ فرشتے انسانی شکل دے اندر حضرت لوط علیہ السلام نے ویکھے تے ویکھن نال ذاک بہم ذران، انہاں دے دل دے اندر تنگی آئی بئی انہاں دی حفاظت میں کیویں کراں گا؟ انہاں نو اپنی قوم دی بدعادتی دا پتہ ہے، آکھن لگے کالا ھذا یوم عصیب، اج بڑا تنگی والا دن آ گیا ہے۔ بالآخر انہاں مہماناں نو اندر بلایا تے قوم ساری دوڑ دی آ گئی، کڈ مہماناں نو سڈے حوالے کرو۔ انہاں آکھیا میرے او مہمان ہیں تے مہماناں دے بارے حیا کریندا ہوندا ہے۔ وہ آکھن لگے الم ننہک عن العالمین، تانوں اسا روکے ہویا ہے جو باقی لوگاں تے ذمہ وار نہ بن گئے کرو، انہاں نو باہر لیاؤ ساڈے سامنے۔ اس ویلے آکھن لگے ہؤلاء بناتی ہن طہر لکم، اے میریاں قوم دیاں دھیاں، میری روحانی بیٹیاں تواڈے گھراں دے اندر موجود ہن اطہر لکم، تواڈے واسطے پاک ذریعہ ایو ہے اپنی خواہشات مٹاون دا۔ اے ذریعہ بڑا غلط ہے، دیکھ بالکل تصور کرنا بھی حرام تے ناجائز ہے۔ او باز نہیں پیاندے اس ویلے کے پیا دین لو ان لی بکم قوت او آوی الی رکن شدید، اگر میرے نال نوجوان ہوندے یا جماعت دا جتھا موجود ہوندا تے سوٹے مار مار کے تانوں بھجا دیوایا، ہن او بھی میرے نال نہیں تے او آوی الی رکن شدید، کوئی مکان کوئی مرکز کوئی قلعہ بھی میرے کولو کوئی نہیں جی اندر میں مہماناں نو چھپا لواں۔ جڑے ویلے انہاں فرشتیاں نے ویکھیا ہے جو حضرت صاحب اور تے اپنی آخری مجبوری بھی بیان کر رہے ہیں، اس ویلے او آئے تے آن کے حضرت صاحب نو آدن ذرا ساڈی ایک گزارش سنیا ہے، آن کے آکھن لگے جناب انا رسول ربکا، اسانو انسان نہ سمجھیا ہے، اساں تواڈے رب دے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ انہاں کیا تساں فرشتے ہو؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، لن یصلوا الیکا، حضرت جی تساں ساڈی پر پریشان ہو، لن یصلوا الیکا، اساں تے تواڈی بھی حفاظت دا ذمہ لے کے آیا ہیں۔ ہن تساں ایک کام کرو کہ صبح ہون تو پہلے اے پو پھٹن والی، اے رات دا ٹائم آئی، اے پو پھٹن والی ہے تو تساں جلدی کرو، صبح تو پہلے اپنا علاقہ چھوڑ کے فلاں جگہ در چلے جاؤ، تو جس لے ونیا پچھاں تواڈے وچوں موڑ کے کوئی ویکھے نہ تے تساں سارے بچ جاؤ گے۔ ہاں الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، تواڈی بیوی پیچھا رہ جانی، اس تواڈے نال کوئی نہیں آنا، انہوں بھی وہ عذاب ملنا ہے جڑا دوئے مجرماں نوں ملنا ہے۔ خالی نسبت کم نہیں آندی جب تک نبی دی اتباع نہ ہوئے، نبی دی اطاعت نہ ہوئے، نبی دی گل نہ منی جائے۔ بے شک پیغمبر دی بیوی ہے، لیکن وہ عذاب دی مستحق کیوں بنی؟ اس واسطے کہ پیغمبر دی اطاعت نہیں کیتی، پیغمبر دا لیا ہوا دین قبول نہیں کیتا۔
بہرحال وہ مسئلہ نہیں گل کرنا، گل یہ کرنی آئی کہ پردے وچوں ویکھن والا کون ہے، جیڑا ہر ویلے ہر جگہ تو ہر بولی ہر بندے دی سنے، اوہی سڈیون دے لے کے اس تے علاوہ اور کوئی سڈیون بھاویں 100 سال گزر جائے، بھاویں 100 سال تو زیادہ گزر جائے، بھاویں 300 سال نیند دی حالت کیوں نہ گزر جائے، پھر بھی اٹھ کے بلانا ہے تو کس نو بلانا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہ فرمایا کاف آیا ان صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، زکریا علیہ السلام بلا رہے ہیں اللہ نو، اللہ میں نو اولاد دے، اللہ پتر دے، اللہ پتر دے، اللہ پتر دے۔ اللہ نے نہ دھی دیتی نہ پتر دیتا، بڑا عرصہ گزردا رہ گیا ہے۔ بالآخر حضرت زکریا علیہ السلام ایک واری داخل ہوئے حضرت مریم علیہ صلوات اللہ دے کمرہ عبادت دے اندر، تے اللہ فرماندا ہے اے تے ایک دے ہویا ول دوے دے ول تریے دے کلما دخلا، جڑے ویلے بھی داخل ہوئے نا زکریا علیہ السلام ہر موقع دے اتے ایک نواں کم ویدے آن جو بغیر موسم دے رزق پہ آندائی۔ آخر ویدیاں ایک دیاڑے حیرانی دی وجہ تو چوپ نہ رہ سکے تے پوچھن لگ گئے میری دھی، پہلے میں سوچیندہ رہا جو شاید کسے بزرگ علماء جڑے رہن والے راہبان اونا دے وچوں کسے نے دے دیتا ہونا کوئی تحفہ اپنے والو کہ اللہ دے نا دی مناتے دی خدمت کرنا بھی ثواب، مگر میں ویکھیا ہے تے ایو جے پھل ہوندے جنہاں دا موسم بھی کوئی نہیں ہوندا۔ ہن مینوں دس سج میں مجبور ہو گیا پوچھن تے انا لکے آوا، انج نہیں آکھیا 120 سال ہو گئے اسی چ نہیں ٹھیندا تو نہیں کوئی نہیں تو دوئی کر لینے آئے۔ شادی دوئی کرنی جائز ہے کہ نہیں؟ سوہان ہون تک نہیں جائز ہے، اوہی تا پوتر 3 بھی جائز ہے، 4 بھی جائز ہے، پر ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، اگر ڈر رہے کہ میرے کو عدل نہیں ہونا وقت ہکا کافی ہے، وہ سمجھ آئی؟ ہوں تو منہ ڈھلے ہو گئے، ہکا کافی، ایک تا پہلو خوش رکھ سکو نا خدا دے بندے ہو، اتنا عرصہ ہو گیا اولاد نہیں، چلو اس نو طلاق دیو تو دوجی کر لو، تو طلاق کی کیویں او جویں ملک حنیف پہ دسیندا انجے فیر کٹنے ترائے کٹھے، طلاق 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 موڑ جی اس لیے بکواس تا کر بیٹھا، ہوں سو رہا ہے انہاں کہ انہوں فیر مارو، یہ ساڑی نے طلاق دیتی، یا کسے آکھیا ہو کملیا ایک کیتا ہی 2 خانداناں نوں لڑائندا پیا، تے بازے تاں اولاد ہون دیے وقت بھی 3 10 کٹھیاں طلاقاں دتی کھلے ہوندے، مڑ پیچھے چیتا آیا او ہو تو 2 چیوں بھی ہن پہ جمے ہوئے، ہن او کی دکھا سن تے پل سن، ادو کہ مجبور ہیں سائیں مفتی صاحب غصے چ منہ چ نکل گیا۔ اس بے وقوف کو پوچھو بھائی کوئی لڈو کھیڈ دیا ہی طلاق دینا غصے چ ہی ہوتا ہے ہمیشہ، غصے چ تے غصے نو کنٹرول رکھنا، پیچھے جی تو ذلیل ہونا، غصے نو قابو رکھ۔ شریعت دا طریقہ ایک طلاق ایک مہینے چ دے وکری وکری، وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ 3 کٹھیاں دیونیاں بدعت اور ناجائز، حنفیاں دے نزدیک، میں الحمدللہ حنفی ہاں، فقہ حنفی دی کتاب ہدایہ کتاب النکاح کتاب الطلاق پڑھ کے ویکھو، 3 کٹھیاں دیونیاں بدعت ہے۔ بدعت وہ کام ہوتا ہے جڑا نہ قرآن چوے نہ حدیث چوے نہ صحابہ کو ثابت ہو، انجے نا 3 کٹھیاں دیونیاں ناجائز ایک دیو وقت جے اگر پکا رہنا ہے بھئی اینو نہیں آباد کرنا، پھر اس طہر دے وچ عورت دے قریب نہ جاؤ، پھر اونوں اپنی ماہواری آ جائے پھر او سر پاک کرے دعا طہر، ہوں تساں انہوں وقت رجوع کر سکتے ہو یا پھر دوسری طلاق دے سکتے ہو، دوسری بشرطے کہ اس طہر دے وچ مہینے چی عورت دے نیڑے نہ جاؤ، پھر تساں نہیں رجوع کیتا دوسری طلاق دے دیتی، اجاں ایک دا حق وقت بھی پہ ہویا، تیسرا مہینہ آیا وقت سوچ لو، وقت بھی رجوع کر سکتے ہو، یہ تو شریعت دیتی مہلت،
تے جڑا تھڑے ہوئی تھائیں 1 2 3 پیچھے فتوے پوچھ دیو فتوا وت انہیں جائیں ترائے دیتیاں کٹھیاں تے باویں وکھریاں گئی ترائے کٹھے فیر مارو تے باویں وکھرے تو انہوں کہیں کہ کٹھے مارو وکھرے مارو علاج تو ہو سکے پٹیاں تو بج سکے واپسی رجوع تو ہو سکے تینوں ایڈی کاوڑ چڑی کھلی ہوندی تو ترائے کٹھیاں دینا ہے وت مولویوں نوں پیسے دے کے انہاں دا ایمان خراب کرنا جیڑا ترائے دے سی ترائے حسن مغلظہ بھاویں کٹھیاں دے تے بھاویں وکھریاں لہذا سوچ سمجھ لو وکھریاں دتیاں کرو تاکہ تری دے ٹائم آمن تو پہلے رجوع سلو بولو سلو موقع مل سکے ترائے کٹھیاں دیونیاں شریعت جائز لیکن اگر کوئی نجائز کم کرے تو نجائز کرے سی تو نجائز دی سزا بھی پا لے سی کہ سمجھ آئی رعایت نہیں شریعت آدھی ہے کہ تو اگر موزے پیراں دے وچ پائے ہوئے تو سفر دے وچ ترائے دن ترائے راتی تو پیروں نہ لا اتوں مسا کر لے تینوں رخصت ہے اتوں مسا او بول لو ہی صحیح موزے چمڑے والے اگر پیرے پائے ہوئے مسافر نے دوران سفر او وضو کرے باقی آزاد دھوے پیراں دے اتوں او لان دی ضرورت نہیں اتوں کے کر لوے اے ترائے انگلی تر کر کے گٹیاں توڑی مسا کر لوے لیکن ایک صوفی آکھے میں شریعت دی اس رخصت تو فائدہ نہیں اٹھانا میں تو موزے اتار کے پیر دھونے تاہیں وضو تو ہووے نا کہ نہیں جے رخصت تے فائدہ اپنا ایسوں رخصت تے عمل کرے سی تا اپنا فائدہ ٹھاڈ تو بچ وئی سی موزے لہان تو بچ وئی سی تنگی تو بچ وئی سی اتے مسا کر لے لیکن جے کوئی آکھے نہیں میں تو شریعت دی رخصت نہیں قبول کریندا موزے لا کے پیر دھونے تاہیں بھی وضو تو ہووے نا کہ نہیں مطلب شریعت دی رخصت تے عمل کرے سے تاوی ہووے نہیں نہ کرے سے تاوی ہووے نہیں شریعت تے رخصت دے دیئے ہر مہینے ایک طلاق دے انج دے سے ترائے واتوی ترائے تو ہووے نہیں لیکن فائدہ درمیان چ رجوع دا موقع مالوے سی تے جے ترائے رخصت تے عمل نہ کرے سے ترائے کٹھیاں دے سے واتوی ترائے ہووے نہیں واتوی ترائے پتے تے نال چنگا نہیں کہ بندہ وکھری وکھری کر کے دے وے ہی تو کرو میں یہ نہیں پیا دا بھائی سارے دیو میں پیا نا بھائی جیڑا کوئی دیونا چاہے وہ اتاول نہ کیتی کرے تے دعا تویز ہی نہ لے کرو تویز لیندے ہوندے ہو تویز جڑے خودو گالے لڑکائیں دیو خدا جاندا ہے جے تویزاں نال مشکل کشائیاں ہوندیاں تو تویز لکھن والے آپ ایک کام نہ بیٹھے کریں دے میں نظر دے نال گھول گھول کے خانے دے وچ لکھ لکھ کے اے 500 دا اے 1000 دا اے فلانے دا اے دھی دا اے پتر دا اے چٹے جھوٹ حرام کمائی یہ کئی باری اگے تانوں دس چکے ہیں لیکن وقت تانوں سبق بھول ویندا وقت سانوں مڑ دوبارہ آکھنا پوندا ہے اے مروجہ تعاویذ اے نری جادوگری ہے نرا حرام ہے ایہو جہی روزی کھاون والے دے پیچھوں نماز ہی نہیں ہوندی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی سمجھ آئیے ہاتھ کھڑا کرو شاور جنہوں نے سمجھ کا ہی نہیں آئی سبحان اللہ ٹائم ہو رہا ہے سبحان اللہ کہ فرمایا اللہ سائیاں 120 سال ہو گئے سبحان اللہ ہکا بیوی ہے کہ نہیں ہکا بیوی اللہ سائیاں مایوس ہونا ہی تیرے کو جائز کوئی نہیں منگنا شروع کیتا ہے درمیان کوئی دے جدا میں وقفہ کیتا ہوئے تے مایوس ہو جاؤں نہیں لم اکم بدعائک رب شقیہ یہ منگنا شروع کیتا ہے تو وقت جس لئے یہ سوچ کے منگے آئے کہ کائنات دے ذرے ذرے دا علم تے قبضہ رکھن والا تو ہے تو وقت انہوں چھڑ کے کسی اور دروازے تے کتھے جانا ہے منگن تو پہلے میں تو انہوں آکھے نا عقیدہ بندہ بنا لوے کہ ذرے ذرے دا حال تے ذرے ذرے دا قبضہ کہیں دے کولے وقت بھامیں جتنا عرصہ ہی گزر جائے بندہ کسی اور دے دروازے تے جاندہ اچھا اے بے موسم پھال لیں ٹھیک انا لکے آدھا یہ کتھوں آئے میری بچی او جڑی بچی ہے بے شک اجے بچی ہے مگر عقیدے دی بڑی سچی ہے او نبی دی شگرد ہے نبی کو سبق لین والی ہے دین دا اس نے بغیر کوئی وقت سوچن دے لائے فوراً جواب دیتا ہے قالت ہوا من عند اللہ
آکھن لگی یہ سارا کچھ کہندے اللہ آیا ہے تے جڑے ویلے او دیون تے آندا ہے نا خالو جان جی یرزق من یشاء بغیر حساب جڑے ویلے دیندے او بغیر حساب دے دیندا ہے بندے دیون ویلے بھی حساب کرن دین تے لون ویلے بھی حساب کرن دین ہے انجے کہ نہیں او دا لون لے حساب کوئی نہیں او ایک کوئی دیوے تے بدلے چ دا دے چھڑیندا یرزق من یشاء بغیر حساب اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر اس ویلے جڑے ویلے جواب سنیا ہے اللہ دے پاک باز پیغمبر علیہ السلام نے اللہ فرماندا ہے ہنالک دعا زکریا ربا اس ویلے پکاریا زکریا علیہ السلام نے تے کس نو پکاریا بولو آپ نے رب کو کیونکہ اس نے پتہ ہے کہ اس تو بغیر ہور سنن والا ہور دین والا اللہ سائیاں حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء انک سمیع الدعاء دعاواں سنن والا اللہ تو ہے لہذا تینوں میں آدھا پیا اللہ جدے تڑی میں مایوس تے کوئی نہیں ہویا تیرے کولوں منگنے دے نہ دے تیری مرضی مگر اے میرا عین الیقین اکھ دا مشاہدہ ہے جے دیوان تے آویں بغیر موسمہ دے بھی دے دینا ہے اللہ فرماندا ہے ہاں میرے کولوں منگن دا موسم کوئی نہیں 24 گھنٹے منگو میں تے آپ آنکھیں کالا ربکم ادعونی استجب لکم میں آپ آنکھیں وَإِذَا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان مینو سڈن دا کوئی شیڈول یا ٹائم کوئی نہیں ارادان جڑے ویلے مرضی آندا سدیا کر باویں دوپہر ویلے ساڈے تے باویں فجر ویلے ساڈے باویں ادھی راتی ساڈے تے باویں جنگل دے اندر ساڈے باویں پانی دے اندر ساڈے تے باویں او میاں پہاڑاں دیاں غاراں دے اندر ساڈے ارادان شرط دان مینو سڈ کے اور نو نہ ساڈے مینو سجنا ہی ایک دیاڑے بندیا میں آپ تیریاں جھولیاں اپنی رنگا رنگ مہربانیاں نال بھر دینیاں اللہ فرماندا ہے جویں میں بھریاں ابراہیم خلیل اللہ دیاں جھولیاں 97 سال دی عمر وچ بھریاں کہ نہیں وال انہیں مختلف قرآن کی بھرے پہ بندہ کتھو کتھو چاہ کے پڑھے اللہ فرماندا ہے جویں میں جھولیاں بھریاں کھوہ دے اندر ڈٹھے ہو یوسف علیہ السلام دیاں او آئینا الیہ لتنبئنہم بامرہم وہم لا ایویں جولیاں بھریاں بظاہر تو معلوم نہیں جیل چ بند کرایا اللہ دا نہیں یہ سارے کورس ہوندن میرے تربیتی آزمائش دے کورس ہوندن جی میں نعمتاں دینا تو وقت محل جو میں پلوایا آئی بھئی صرف نرم و نازے کے یہ زمانے دیاں سختیاں بھی برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں میں وقت جیل دیاں سختیاں دا بھی عادی بنایا تو وقت مصر دا بادشاہ بنایا اللہ اکبر یہ نہیں کرتا ہو کیونکہ سنن تے جانن تے قبضے رکھن والا کون ہے سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے اتھائیں نماز چنیتی حضرت زکریا علیہ السلام اتھائیں کمرے چ نماز مومن نو پریشانی آوے تے باویں خوشی استعینوا بالصبر والصلاۃ او مدد منگدا کیڑی شے نال نماز نال مدد کیڑی شے نال
اور یقینی گل ہے اللہ نو حاضر ناظر جان کے دلی طور مشکل کشا سمجھ کے اللہ نو اپنا کلا ہمدرد یار سمجھ کے اللہ اکبر آکھن دی دیر ہوندی ہے ساریاں پریشانیاں پیچھے رہ ویندی. اپنے دل نو نرم کرو. سخت دل دی کوئی عبادت قبول نہیں. دل نو نرم کرو. دل نرم کیویں ہوندا ہے؟ یہ بڑا سوکھا جہا نسخہ. دل نو نرم تن تجربہ نہیں دل دی نرمی دا. تو آتے پتہ نہیں مولوی کیا تو دل نو نرم کرو بحال الگتو. دل نو نرم کرو. دل نرم کیویں ہوندا ہے؟ سونے نو ہلکی جی سٹ لگے نا آواز ایڈی نہیں آتی مگر وہ نیو ویندا کہ نہیں. لوہے دا کھڑو کوئی زیادہ آندا تے اثر بھی انہوں کوئی. تساں سونا بنو لوہا نہ بنو. سٹاں لگدیاں مصیبتاں تقدیراں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لیکن آواز نہیں نکلنی چاہیے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بندے دی وقت ادعو ربکم تضرعا وخفیا تضرعا وخفیا تضرعا. ادھی راتی اٹھو ادھی رات نو اٹھو ادھی رات نو. دل نرم کرن دا نسخہ تجربے دے طور تے 100% صحیح سچا. اگر کوئی تجربہ کرنا چاہے صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. ادھی رات نو ادھی راتی اٹھنا ہے وضو کرنا ہے اپنا پہلے قضاء حاجت وضو کر کے صرف اللہ نو یہ آکھنا کہ اللہ سائیاں ساری دنیا یا کم از کم میرے ارد گرد والے میری ایک گل تے میری ایک گریہ زاری کوئی نہیں سن دے پے سوا تیرے. تو سن رہے ہیں تو میں تینوں سنا رہا. میں اج دے توڑی تیریاں نافرمانیاں کردا رہا. میں نسدا رہا تیرے آرڈر کولوں تیرے حکماں کولوں. بندہ منہ سارا نسدا رہے تو سمجھیندا ہے نہیں میں تو 5 نمازاں پڑھدا رہنا. نہیں پوری زندگی 24 گھنٹے دا محاسبہ کیتا کرو. کتھے کوڑ ماریا کتھے ود گھٹ تولیا کتھے کسی دی غیبت کیتی کتھے رشوت کھادی ہے کتھے سود کھادا ہے کتھے کسی دی نجائز بہ کے تے مخالفت کیتی. بہت ساریاں غلطیاں ہوندیاں جڑیاں اساں چھوٹیاں سمجھنے ہیں جبکہ اللہ دے ہاں گناہ کبیرہ ہوندے. ادھی راتی اٹھی کے اللہ کو معافی منگو. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آکھو رحمت اللہ تعالی. انہاں دے کولو ایک بندہ انہاں دے کول شاگرد ایک بیٹھا ایک بندہ آیا بڑا دوروں آن کے آدھا حضرت اکا علاقے چ 61 سالی پہ گئی بارش ہی کوئی نہیں پی ہوندی کوئی دسو آ وظیفہ. آپ نے فرمایا ون اپنے علاقے والے نو آکھ استغفار کیتی کرو. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد دوسرا بندہ ہے حضرت جی عرصہ ہویا شادی کیتی نو اولاد کوئی نہیں پی ہوندی. آپ نے فرمایا ون ادھی راتی اٹھی کے اللہ کو استغفار کیتی کر. تیسرا بندہ آ گیا حضرت جی کوئی دسو وظیفہ کوئی دعا فرمایا کھیتی باڑی باغاں دے سارے پھل سویری برباد ہو گئے. آپ نے فرمایا ون استغفار کیتی کر. وہ چلا گیا. توجہ ہے وہ بندے چلے گئے. وہ خادم تو بیٹھا آئی وہ پوچھنے لگا حضرت میں نے گل سمجھ نہیں آئی. بندے 3-4 آئے مختلف ضرورتاں لے کے تساں سارے نو ایک گل دسی معافی منگو استغفار کرو. آپ نے فرمایا ہاں تو قرآن کوئی نہیں پڑھے ہویا سکے جی پڑھے ہویا. اس کہ قرآن آتا کہ معافی منگن نال 5 فائدے ملدے. معافی منگن نال کتنے فائدے ملدے؟ جڑے فائدے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم نو دسیان کیڑے فقلت استغفروا ربکم. اے اللہ میں اپنی قوم نو اے وی آدا رہا جو معافی منگ لاؤ. کہندے کولو معافی منگ لاؤ. تو ہی کچھ لگتا ہے کہ نہیں ربکم آپ نے معافی منگ لاؤ اپنے رب کو. میرا کوئی وکھرا نہیں. الفاظ قرآن دے سمجھے کرو. جیڑا میرا رب ہے وہ تہاڈا رب ہے. استغفروا ربکم اور معافی منگ لو اس رب کولوں جیڑا تہاڈا وی رب ہے. او دے نال کے فائدے ہونے انہو کان غفارا. او ہزاراں سالاں دے وی گناہ معاف کرن والا ہے. جڑے ویلے تساں معافی منگی تانوں 5 فائدے ملنے والے. یرسل السماء علیکم مدرارا. تہاڈیاں 61 سالیاں مکا دے سی موسلادھار بارشاں لے آئے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ تانوں مال بھی بہت زیادہ دے گا. وَبَنِينَ تے تانوں پتر بھی بہت زیادہ دے گا.
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تُوڈے باغات دیاں رونقاں وی بڑیاں بنائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ایک معافی منگن دے کتنے فائدے؟ 5 فائدے ہیں جڑے ویلے راتی اٹھے کرو نا دی راتی اس ویلے اپنے مالک نو یہ گل کیتی کرو اللہ سیا معاف کر اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا لا عہدک ووعدک ما استطعت یہ پکائی ہوئی نہیں نا ہیں یہ سید الاستغفار ہے یہ ساری استغفار دی کیش ہے بولو سنو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ صبح لے پڑھ لوے شام تو پہلے مر گیا میں ضامنہ سیدھا جنت جائے گا تے جیڑا مغرب دی نماز لے جائے پڑھ لیا راتی مر گیا تو سیدھا جنت جائے گا یہ ادھی راتی اٹھی کے پڑھیا کرو پڑھسو اینی تو کرو لوٹا نہیں ڈاندا اے ہون قربانی دے گوشت کھاتے ہوئے نے سارے ہیں نہ کوئی کٹا چھوڑے نہ بچہ نہ بکرا سبحان اللہ کو ماشاء اللہ سبحان اللہ ہاں جی کتھے آئی گل ہاں اللہم انت ربی لا الہ الا انت سن لو سید الاستغفار اوہ دعاؤں دی جدے اندر لا الہ الا اللہ ہوئے لا الہ الا ہوئے لا الہ الا انت ہوئے اے جس دے اندر یہ او اسم اعظم ہوندہ ہے تا آپ نے فرمایا ہے جڑا فجر تے شامل ہے اے دعا پڑھ لے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم انہوں شام توڑی کوئی نقصان نہیں آئے گا جڑا شامی 7 ویری پڑھ لے انہوں فجر توڑی کوئی نقصان نہیں آئے گا وہ آکھے اللہم انی اسالکا بے انی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اے پڑھی چکرو اللہ نو حاضر ناظر سمجھ کے اکھی نوٹ کے اللہ جاندہ صرف 21 دیاڑے اٹھیندے رہو دل ایڈا نرم ہو سی جتھے ہی اللہ دا نا آسی اکھی دی جو آپ پہ ریم جم شروع ہو وئی سی دل نرم بندے دے سامنے نہ رونے کرو لوگاں دے سامنے انسان مخلوق دے سامنے رونا انسان دی بے عزتی ہے خالق دے سامنے رونا انسان دی عزت ہے او دے اگو روو او مذاق نہیں بنائندہ انسان دے کولو 1 واری منگو 2 واری منگو 3 واری اکسی تینو لدھائی میں دعا تینو ٹبوری کوئی نہیں نظر آیا تے اللہ او دے کولو اول کولو لے کے آخر تک مگدہ رہے ایک دیڑے چھڑے سے تا اکسی تینو کمی کڑی نظر آئی ہے میرے خزانے بیچ او دے کولو کمی کوئی نہیں تام من لم یسأل اللہ یغضب علیہ جڑا نہ منگے او دے ناراض ہو ویندہ ہے تے بندے انو کمیاں آ ویندین تا انہاں دے کول کوئی منگے تا ناراض ہو ویندن مخلوق تے خالق دا فرق سمجھیا کرو خالق دے اگو روو تے منگو مخلوق دے دل وچ محبت تواڈے حق چو آپے پا دے سی یوزو لہ القبول فی الارض جس ویلے کہندا دل او قبول کر لیندا ہے اس ویلے او دی عزت لوگاں دی نگاہاں تے دلاں چ خود پیدا کر دیتا ہے ہن ویکھ لو 55 منٹ ہو گیا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین